دنیا کے تمام ڈونلڈ ٹرمپوں اور نیتن یاہوؤں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج، کہ خود کو نمرود، فرعون، شداد سمجھنا بند کر دو۔ ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں، ان کی قبروں کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اندازہ لگائیں ان کی نیتیں کتنی کھوٹی، کتنی بد اور کتنی مکروہ ہوتی ہیں۔ کہ نیٹو تمہاری ایجاد ہے، تم کرتے رہے ہو، جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں آئے، اور جمعہ 8 دن ہی باقی ہیں۔ مشتبہ خامنائی نے کہا ہے کہ فی الحال امن کا وقت نہیں۔ کون بول رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے یا تاوان وصول کریں گے۔ وہ صدیوں پہلے سپر پاوری کا مظاہرہ چک چکے ہیں، جو یہ امریکنوں کو اب نصیب ہوا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں کا، دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ بڑی مختصر بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ میرا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ لسی میں پانی ڈال ڈال کے لمبا کرنا، ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ میرا ویور بہت ڈفرینٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، ذہین ہے، ٹو دا پوائنٹ مختصر بات وہی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ایران کے ساتھ جنگ یا تنازع جو بھی کہہ لیں آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جنگ میں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ کون کہہ رہے ایسا؟ ٹرمپ کو، جس سے ظاہر ہوتا ہے حالات تیزی سے کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے نیٹو کے دفاع کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے، لیکن جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو نیٹو غائب ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کی نیتیں کتنی کھوٹی، کتنی بد اور کتنی مکروہ ہوتی ہیں۔ بندہ پوچھے کہ کیا نیٹو کے دفاع پہ اربوں ڈالر اس لیے خرچ کر رہے تھے کہ دنیا بھر کا امن و استحکام دفعہ دور کر کے پوری دنیا کو اپنی اور اسرائیل کی تم بنا لو، کالونی بنا لو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو تمہاری ایجاد ہے، تم کرتے رہے ہو، جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں آئے، اور جمعہ 8 دن ہی باقی ہیں۔ نیٹو کا بیک گراؤنڈ، اور وہ ہر جگہ پاگل نہیں بیٹھا ہوتا۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تنازع اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا، جنگ میں اب کچھ باقی نہیں رہا، تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں یہ بہت پاپولر ہے کہ فلاں جڑا نا جی ان راہ راستے آ گیا ہے۔ وجہ کی ہے؟ قمیض لگی پھٹنے، نیاز لگی بٹنے، یا دوسری صورت پتلون لگی پھٹنے۔ یہ جب کا محاورہ ہے، جو پتلونیں عام نہیں تھیں یہاں، پتلون لگی پھٹنے، نیاز لگی بٹنے۔ اب وہ ایک سیف ایگزٹ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کے مطابق دو ممالک کی طرف سے بھیجی گئی ثالثی کی تجویز پہ، یہ سنیں، یہ اسی کا حصہ ہے، کنٹینیو کر رہا ہوں میں، کہ ثالثی کی بھیجی گئی تجویز پہ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی نے کہا ہے کہ فی الحال امن کا وقت نہیں۔ کون بول رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے یا تاوان وصول کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے خاندانی، یہ ہوتے ہیں کمی، جو تمام تر طاقت کے باوجود گھٹنوں کے بل لا جائیں۔ وہ ہوتے ہیں ضمیر فروش، یہ ہوتے ہیں سرفروش۔ یہ فرق ہے جس سے اب یہ ان کو عقل آ رہی ہے نا۔ اندازہ لگائیں، مشتبہ خامنائی شہید کا بیٹا، وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ کن حالات میں؟ انہوں نے کوئی ایٹم بم بنا لیا؟ نہیں، وہ چلتے پھرتے ایٹم بامز ہیں، چونکہ خاندانی ہیں۔ وہ صدیوں پہلے سپر پاوری کا مظاہرہ چک چکے ہیں، جو یہ امریکنوں کو اب نصیب ہوا ہے۔ یہ جسے گیدڑ سمجھ کے جھپٹے
وہ بھیڑیا نکلا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جسے کیچوا سمجھا وہ کوبرا نکلا. دنیا کے تمام ڈونلڈ ٹرمپوں اور نیتن یاہوؤں کے لیے یہ ایک پیغام ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج, کہ خود کو نمرود, فرعون, شداد سمجھنا بند کر دو. ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں, ان کی قبروں کا بھی کسی کو نہیں پتا. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس سے انسانوں کی بہتری کے لیے یوز کرو, تمہاری عزت بڑھے گی. اور اگر مس یوز کرو گے تو تمہارے فیوز اڑ جائیں گی, تمہاری ساری سپر پاور بڑھا جائے گی. یہ بالکل ذہن میں رکھنا. اور یہ پہلی بار نہیں ہونا تاریخ میں. مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے تو پاکستانی حکمرانوں سے بھی زیادہ یہ گئے گزرے اور گھٹیا لگے. ان کا کوئی ویژن نہیں. اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو, بہتر کرو, بنے نو انسان کے لیے ایک مشل کی طرح. تو تم کدھر سے آ گئے ہو؟ دنیا کو جہنم بنانے کے لیے یا اس کا امن برباد کرنے کے لیے تو انسان کے بچے بنو اور اپنی اوقات میں رہو اور موت یاد رکھو. میں حیران ہوں. میں مسیحیوں کی عزت کرتا ہوں, اہل کتاب ہیں. میں یہودیوں کی بھی عزت کرتا ہوں, صہیونیوں کی نہیں. جیسے میں خود مسلمان ہوں, مسلمانوں کے ساتھ میری ظاہر ہے فطری بات ہے, ایک اٹیچمنٹ. لیکن میں جو ہمارے اندر انتہا پسند ہیں ان سے انتہائی نفرت کرتا ہوں. صہیونی ان کے انتہا پسند اور نیم پاگل لوگ ہیں. اسی طرح مسیحیت کیا سکھاتی ہے, یہودیت کیا سکھاتی ہے, یہ خبیث پتہ نہیں کس نام پہ. یہ جیسے اندازہ لگائیں, ابھی بات ہو رہی تھی کسی اور پروگرام کے حوالے سے کہ یہ جو افغان ہیں ہمارے, آپ کو پتہ ہے یہ اسمگلنگ کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ تجارت ہے. لعنت. بامیان کے مجسمے گرائے تو میں ابھی مثال دے کے ہٹاؤں گا ایک جگہ کہ حضرت عمر بن خطاب, یا عالی شان شخصیت, انہوں نے احرام مصر گرائے نہیں, ان کی تعریف کی. وہ صدیوں پہلے کیا شاہکار بنائے. اور ایک بات یاد رکھنا, جو نیچ اور گندا اور غلیظ آدمی ہوتا ہے وہ چیزوں کو پازیٹیولی انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتا. مثلا میں نے کبھی ان کی بت پرستی میں میں نے نہیں انگلی اٹھائی. بامیان کے مجسمے گوتم بدھ کے تھے, وہ تاریخ کا ایک ورثہ تھا, ایک ایجوکیشن تھی. اچھا, اب میں جانتا ہوں چونکہ میں نے گیتا اور ان کی ساری مقدس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی بیسیکلی ایک بھگوان, ایک برہما, ایک. چیلا پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ برہما. نے کہا اچھا زمین تو ہو گئی برہما, چاند کیا ہے؟ برہما. سورج کیا ہے؟ برہما. ستارے کیا ہے؟ اس نے کہا برہما. یہ جنگل کیا ہے؟ برہما. وہ تنگ آ گیا تو اس نے پوچھا اپنے گرو سے کہ تو پھر باقی سب کچھ کیا ہے؟ کائنات تو اتنی بڑی. تو اس کو جواب ملا برہما کا عکس, بھگوان بھلا ہو تیرا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات چیزیں مسخ ہوتی رہتی ہیں. تو ادروائز آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک عام ہندو پڑھا لکھا جو ہے, جن میں سائنٹسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ تو میرا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے, یا کسی مستری نے اس کو پلاسٹک سے فلاں سے. نہیں, انسان کو انسان سمجھو جب تک وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اور مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں, ہم مسلمان تو ان سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان میں جو بد شکلے ہوتے ہیں, جو ڈسٹارٹڈ مست شدہ ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہے ہمارے اپنے اندر ہوں, وہ قابل نفرت ہے. جیسے اندازہ لگاؤ, یہ جو ہمارے سرحد کے پار ہے وہ کہتے ہیں اسمگلنگ جائز ہے, یہ تو عین اسلام ہے, چونکہ وہ اس کو کہتے ہیں یہ تو تجارت ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ.